الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين يكنزون الذهب والفضة اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ولا ينفقونها في سبيل الله اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کے راستے میں فبشرهم بعذاب أليم پس خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جس دن تپایا جائے گا اسے اس پر دوزخ کی آگ میں فتکوی بہا جباہهم وجنوبهم وظہورهم پس داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو ھذا ما کنزتم لانفسکم اور کہا جائے گا ان سے یہ وہ خزانہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے فذوقوا ما کنتم تکنزون پس چکھو مزہ اس کا جو تم نے جمع کیا آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں،
رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اہل ایمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے کہ بندہ اس وقت صحیح معنی میں اللہ رب العزت کا بندہ بن سکتا ہے جبکہ ایک طرف اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہو اور دوسری طرف اس کا تعلق خالق کی مخلوق کے ساتھ ہو۔ خالق کے ساتھ سب سے زیادہ جو تعلق بنتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور نماز کے ساتھ ہی جہاں پر نماز کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کے ادائیگی کا بھی ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو تاکہ تمہارا تعلق رب کے ساتھ جڑے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو تاکہ رب کے ساتھ ساتھ رب کی مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا تعلق جڑے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اندیکھی اور غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں مال اور دولت سے نواز رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی بات کو مزید کھولا اور فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ اللہ رب العزت قرض مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت، جبکہ سب کچھ ہے ہی اسی کا، زمینوں کا مالک وہ، آسمانوں کا مالک وہ، چاند سورج ستاروں کا مالک وہ، مالک ارض و سماوات، مالک کن فیکون، سارے خزانے اسی کے پیدا کردہ ہیں، تو وہ کس لیے قرض مانگ رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ قرض جو میں مانگ رہا ہوں کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کہ ان لوگوں کو تم دو گے، ان کے پاس جمع کرو گے تو کل قیامت کے دن مجھ خدا سے سود کے ساتھ جو ہے تم اس کو واپس لے لینا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم ان لوگوں کے اوپر جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی صفت یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد پھر وہ کسی بدلے کے دعوے دار نہیں رہتے، کسی شکریہ کے انتظار میں نہیں رہتے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، بلکہ ان کا خرچ کرنا
انما نطعمکم لوجہ اللہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے اور پھر کسی بدلے کا وہ طالب بنے تو اس سے اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو صدقہ دینے کے بعد پھر احسان جتا کر کے اور کوئی ایسی بات کہہ کر کے کہ جس کے اوپر تم نے خرچ کیا ہے اس کا دل دکھ جائے، اس سے تم اس اپنے عمل کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ تو بار بار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرو، اور اس خرچ کرنے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ تمہارا مال اس سے بڑھے گا اور تمہارے مال کی تطہیر اور اس سے صفائی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کیا اور جو فرائض ہیں وہ ادا نہ کیے، زکوٰۃ ادا نہ کی اور فطرانہ ادا نہ کیا، قربانی ادا نہ کی، اس کے علاوہ فقراء اور مساکین کے اوپر خرچ نہ کیا، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ نہ کیا اور اسے جمع کر کے رکھا، اسے خزانہ بنایا، تو ان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے شدید وعید بیان فرمائی۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کو، ولا ينفقون في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، گن گن کر کے رکھتے ہیں اور شمار کر کر کے رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے کہ یہی سونا اور یہی چاندی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے نقدی ہو، نوٹ کی شکل کے اندر ہو، جو بھی اس کے پاس سرمایہ ہے، صرف سونا چاندی مراد نہیں ہے بلکہ جو بھی دولت اس کے پاس ہے کسی بھی شکل کے اندر ہے اور اس نے اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ نہیں کیا، تو فرمایا قیامت کے دن اس مال اور دولت کو تختیوں کی شکل کے اندر ڈھالا جائے گا اور پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ کے اندر جو ہے تپایا جائے گا۔ جس طریقے سے لوہے کو آگ کے اندر جب تپایا جاتا ہے تو وہ لال سرخ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ تختیاں جو ہوں گی اور میں ان کو دوزخ کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور پھر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان تختیوں کے ساتھ اس مال اور دولت کو جمع کرنے والے کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جب کوئی سائر ان کے پاس آتا تھا، جب کوئی حقدار زکوٰۃ کا طالب، صدقہ اور خیرات کا طالب ان کے پاس آتا تھا تو اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو ان کا ری ایکشن ہوتا تھا وہ یہ کہ ان کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے مصیبت ٹپک پڑی، تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے تھے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس وجہ سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے۔ پھر جو دوسرا ری ایکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلو طئی کر لیتے ہیں، یا دائیں طرف رخ پھیر لیتے ہیں یا بائیں طرف رخ پھیر لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وجہ سے ان کے پہلوں کو داغا جائے گا۔ اور پھر بھی اگر کوئی آدمی نہ چھوڑے اور اس کے پیچھے پڑ جائے کہ بھائی دو، تو وہ اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی راستے کے اندر اگر خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت انہیں عذاب دیں گے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، بربادی ہے
ہر ایک اس انسان کے لیے جو روبرو تانا دینے والا ہے، پس کچھ غیبت کرنے والا ہے، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وعددا، اسے گن گن کر کے رکھا، یحسب ان مالہ اخلدا، اس انسان کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور اس کو یہ مال دائمی زندگی نصیب کرے گا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں۔ جو اس کا یہ خیال ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایسے انسان کو کہ جس نے جمع کر کر کے مال و دولت کو رکھا، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو یہ مال اس کو خطمہ میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، جانتے ہو خطمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آگ ہے جو صندوقوں کے اندر بند کی گئی، جو بڑے بڑے صندوق ہوں گے، پلر ہوں گے، ان کے اندر جو ہے فرمایا کہ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامة شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقی ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة۔ فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے، جو صاحب نصاب ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرا، تو فرمایا کہ یہ مال اور دولت کا قیامت کے دن ایک اژدہا اور ایک ناگ کی شکل کے اندر ڈھال دیا جائے گا، جو کہ انتہائی زہر آلود ناگ ہو، اور زہر کی کثرت کی وجہ سے اس کے بال سر کے جو ہے وہ جھڑ چکے ہوں گے، لہو زبیبتان، آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوں گے جو اس بات کی نشانی اور علامت ہوں گے کہ یہ انتہائی زہر آلودہ۔ فرمایا کہ وہ ناگ اس انسان کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر کے کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے مال اور دولت سے نوازا ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مال اور دولت کا یہ جمع کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں انتہائی برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کے اس بخل کی وجہ سے یہی مال اور دولت قیامت کے دن ان کی گلے کا طوق بن جائے گا، گلے کا ہار بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں اس قدر شدید وعید ہے؟ کیوں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے سخت عذاب کی وعید دی گئی؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مال تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ بظاہر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال ہماری محنت سے ہمیں حاصل ہوا۔ جو تجارت کر رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دکان کھولی ہے اور میں بزنس کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے مال جمع کر رہا ہوں۔ جو ملازم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملازمت کے راستے سے مل رہا ہے۔ جو کاشتکار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زمینوں کے ذریعے سے مجھے مال اور دولت مل رہی ہے۔ فرمایا یہ مال اور دولت کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اگر تم نے دکان کھولی اور اللہ رب العزت تمہارے پاس گاہک نہ بھیجتے تو تمہیں کہاں سے یہ مال حاصل ہوتا؟ اگر تم کاشتکار ہو اور تم نے زمین کے اندر ہل چلا کر کے زمین کو نرم کیا، بیج ڈال دیا، اور زمین کے اندر بیج ڈالنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج کی حفاظت نہ کرتے، اس بیج کو کومپل کی شکل کے اندر تبدیل نہ کرتے، اور پھر اس نرم و نازک کومپل کو منو مٹی پھاڑ کر کے باہر نہ نکالتے، اور پھر اس کومپل سے پودا نہ بناتے، اور پھر اس پودے کے اندر پھول نہ لگاتے، اور پھر ان پھولوں کے اندر پھل نہ لگاتے،
اور پھر ان پھلوں کے اندر رس نہ بھرتے اور پھر ان کی حفاظت نہ کرتے، ان کو پکنے کے زمانے تک نہ پہنچاتے، کیڑے مکوڑوں سے ان کی حفاظت نہ کرتے، تو کہاں سے تمہیں یہ رزق مل سکتا تھا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انتہا میں ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی طرف رہ جانے والی ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو یہ مال تمہارے پاس جو آیا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال کے اندر تم کیوں بخل کرو؟ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے، اس کے اوپر وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، یا اس کی مالیت کا مالک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کا پورا حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے گا تو جو بقیہ مال ہے وہ کنز نہیں ہوگا، اس کو خزانے کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سارا کا سارا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، میرے محبوب آپ مسلمانوں سے صدقہ وصول کیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ان کا جو بقیہ مال ہے وہ سارا کا سارا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ تو پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔